ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دینی ساتھیوں اور بھائیوں، رمضان المبارک گزرنے کے بعد شوال المکرم کا آج پہلا جمعہ پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو سعادت بخشی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے کے اندر بہت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، مختلف عبادتیں اللہ نے کروائی۔ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ملتی رہی، روزے رکھے، نفل نمازوں کا اہتمام کیا، دعائیں مانگی اور بھی دوسری بہت سی نوافل کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ذکر و تسبیحات کی بھی رمضان المبارک میں توفیق ملتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، مختلف قسم کے عبادات، فرض اور نوافل سب بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے اندر کروا دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں یہ تمام کام کرنا نہایت آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایک ماحول رہتا ہے اور ماحول کے ساتھ کام کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کم کام کرنے والا بھی زیادہ کام کر لیتا ہے۔ یہی حال رمضان المبارک کا ہے، اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ بڑی بڑی عبادتیں کرنے کی توفیق مل جاتی ہیں۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہم اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ان عبادتوں کو دوبارہ سے انجام دیں تو یقین مانیے کہ بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مہینے کا تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا یہ صرف رمضان میں ممکن ہو پاتا ہے۔ رمضان کے بعد ایک روزہ بھی اگر رکھنا ہو تو بار بار سوچنا پڑتا ہے اور بڑی ہمت جٹا کر کسی نہ کسی طرح ایک روزہ رکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تہجد پڑھنا کتنا آسان ہے، کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی بوجھ نہیں پڑتا، 2 کی جگہ 4 اور 4 کی جگہ 6 اور 6 کی جگہ 8 پڑھنے کا من کرتا ہے، طبیعت بنتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں اگر تہجد پڑھنے کا ارادہ ہو
تو عشاء کے بعد سے دعا کرنی پڑتی ہے، اے اللہ جگا دیجئے، اے اللہ آسان فرما دیجئے۔ اور جب نیند کھلتی ہے اس کے بعد بھی بہت مجاہدہ اور مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے 2-4 رکعتیں وہ عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جو رمضان المبارک کے اندر کتنی آسانی کے ساتھ انجام دی جا رہی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھ لیجئے، رمضان میں جو لوگ ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں ان کی تلاوتیں بڑھ جاتی ہیں اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ مزید تلاوتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ تلاوت کرنے کے عادی نہیں تھے وہ بھی ماحول کی وجہ سے آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ کوئی کم از کم 1 ختم کرتا ہے، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 5 اور کوئی 6، مرد بھی اور عورتیں بھی، آسانی کے ساتھ ماحول ملا ہے اور تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ علماء بتلاتے ہیں کہ یہ سب ماحول کا اثر ہے، ماحول کے اندر عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماتے ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ہر ایک کو توفیق ملتی ہے۔ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دل کے اندر اپنی دسیسہ کاری نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے آدمی کی رغبت عبادت کی طرف ہوتی ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے، شاٹ نہیں گزرتا۔ یہ سب اسی رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیوں قید کیا اور عبادتوں کی اتنی بہار، اتنی بوچھار کیوں برسائی؟ ہم ناقص گنہگار بندوں کو اللہ نے اتنی توفیق عنایت کیوں فرمائی؟ اس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کا معنی میں اس منبر سے بار بار بیان کرتا ہوں، تقوی کا معنی بار بار بیان کرتا ہوں۔ تقوی کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں کی گویا عادت پڑ جائے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر، احکام، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، کرنے کا جن چیزوں کو حکم دیا ان کو کیا جائے، انہی کو کیا جائے، انہی کو کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ اور تقوی کا دوسرا جز کیا ہے؟ اجتناب النواہی، اجتناب النواہی۔ جیسے اوامر ہیں، امر سے بنا ہے، کرنے کی چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور سنتیں اور نفلیں اور مستحبات، جن جن چیزوں کو جیسے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس طرح سیکھ کر، سمجھ کر، مشق کر کے، پریکٹس کر کے اللہ کے ان حکموں کو پورا کیا جائے۔ اور یہ حکم صرف عبادات کے اندر نہیں ہے، اللہ کے یہ احکام اور اوامر معاملات کے اندر بھی ہیں۔ تجارت، قرض، اجارہ، عاریت، شفع، نکاح، طلاق، خلا، وراثت، حضانت، کفالت، وکالت، بہت سے مسائل ہیں جو ہم لوگوں کی روزمرہ کی زندگیوں میں عموماً آتے جاتے رہتے ہیں، پیش آتے ہیں۔
ان تمام احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے، یہ ہے امتثال الاوامر، تقویٰ کا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ اجتناب النواہی، نواہی ناہیتوں سے بنا ہے، یعنی وہ چیزیں جو منع کی گئی، نہی کی گئی، ان سے بچنا۔ اجتناب کا معنی بچنا، کرنے والے کام کو کرنا اور بچنے والی چیزوں سے بچنا۔ بچنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اعمال دکھاوے میں کیے جائیں گے، نام و نمود اور شہرت کے لیے کیا جائے گا، چاہے وہ حج جیسی عظیم عبادت کیوں نہ ہو، اس کے اندر ریا اور دکھاوا اور نام و نمود کا آنا لازمی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک ہرگز قطعاً قبول نہیں کیے جائیں گے۔ لاکھ روپیے بہا لیں، لاکھ کوشش کر لیں، مگر وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک تو کیا، شرک کا شائبہ بھی پسند نہیں ہے، اس لیے ہوش رکھنا چاہیے، بیدار ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح شرک کفر کے علاوہ بدعت، غیبت، کذب، حرص، بخل، حب جاہ، حب مال، چوری، زنا، جوا، سود، شراب اور بدخلقی، والدین کے ساتھ بدتمیزی، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منع فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جن کو قرآن میں اور حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، ان چیزوں سے بچنے لگنا، ان چیزوں سے بچنے لگنا۔ خاص طور سے 7 اعضاء کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ 7 اعضاء ہیں جن کی حفاظت کرنا ہے۔ نمبر 1 آنکھ، اور نمبر 2 کان، اور نمبر 3 زبان، نمبر 4 پیٹ، اور نمبر 5 شرمگاہ، اور نمبر 6 ہاتھ، اور نمبر 7 پیر۔ یہ 7 اعضاء یہ بنیادی اعضاء ہیں۔ ان 7 اعضاء کی ہر قسم کے گناہ سے حفاظت کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، اور بچانے کے اندر محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، یعنی جان بوجھ کر بچانا ہے، بچانے کا پروگرام بنانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تب ہوگا اجتناب النواہی، تب ہوگا اصل تقویٰ۔ اب یہ بھی آپ سمجھیں کہ ابھی تک بات صرف ظاہر کی جا رہی ہے، ابھی یہ ظاہر بدن ہے، ابھی ان سب کا بادشاہ اندر بیٹھا ہے، قلب۔ فرمایا ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے کہ بدن کے اندر ایک مضغہ ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو یہ تمام اعضاء صحیح رہیں گے، اور تمام اعضاء سے مراد 7، اور اگر اس کے اندر فساد آ گیا تو تمام اعضاء بھی فاسد ہو جائیں گے۔ پھر آپ ان سے اطاعت کا کام لینا چاہیں گے، وہ اطاعت کا کام نہیں نکلے گا۔ تو 7 ظاہر ہو گئے اور ایک باطن ہو گیا۔ ان تمام کی اللہ کی معصیت سے حفاظت کرنا ہے اور نواہی سے بچانا ہے، یہ ہے تقویٰ۔
اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہاری عادت پڑ جائے ان دونوں حصوں پر عمل کرنے کی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے اندر تقوی پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اور ہاتھ پیر کی حفاظت ماحول کی وجہ سے آسان، اللہ کی توفیق کی وجہ سے آسان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون وقتی طور پر متقی بنا اور کون واقعی متقی بنا، اس کا نتیجہ تو بعد میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہر چیز کا نتیجہ بعد میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک ختم ہو گیا، مہینہ گزر گیا، اب اس کے بعد اصل نتیجہ سامنے آنے والا ہے کہ اس مہینے کی برکتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ اب یہ بات پتہ چلنے والی ہے کہ ہمارے نیکیاں اور عبادتیں یہ اللہ کے نزدیک قبول کی گئی یا نہیں۔ اب اس پر غور کرنے کی باری ہے۔ اگر ہمارے اعمال مقبول ہوئے تو اس کا لازمی نتیجہ، لازمی اثر تقویٰ یہ ہر حال میں آنا ہے، یہ ہر حال میں آنا ہے۔ اور اگر یہ آیا ہوگا تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی ہم تقوی کے مطابق چلتے رہیں گے۔ یہ دلیل بنے گی کہ رمضان کے اعمال مقبول ہوئے، قبول کیے گئے، یہ دلیل بنے گا۔ لہذا ہر آدمی اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکتا ہے نہایت آسانی کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک میں جب تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہوتا تھا، رمضان گزرنے کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پر قائم ہیں یا نہیں؟ اگر 5 وقت کی نماز پر قائم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر 5 وقت کی نماز پر قائم نہیں ہے تو پھر دوستوں دہاڑ مار مار کر رونے والی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے اور بہت نقصان کا سودا ہے۔ تقوی کا سب سے بنیادی جز نماز کو قائم کرنا ہے، یہ ایمان کے ساتھ لگا ہوا حصہ ہے۔ اور یہ بات کہنا غیر محل میں نہیں ہوگا کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو سب سے پہلے فجر کی نماز میں حالات کھلتے ہیں، تعداد اتنی مختصر ہو جاتی ہے کہ بعض مسجدوں میں جماعت قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی مسلمان جو سب موجود ہیں، وہی مسلمان جو رمضان میں فجر میں وقت سے پہلے مسجد آ جاتے تھے، اب بستروں میں سو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معصیت، اللہ کا حکم کو توڑ کر بستروں میں سونا اور خلاف تقویٰ، اس کی شدید ترین پکڑ ہوگی۔ اس لیے محترم بھائی اور دوستوں، اگر کچھ غفلت ہو بھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے فوراً اپنے حال کی اصلاح کی جائے۔ الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین تابوا واصلحوا۔ اب فرمایا کہ اگر کسی سے جہالت کی وجہ سے گناہ ہو بھی جائے، اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بخش دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد خدا کے واسطے اللہ سے خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں نمازوں کو قائم رکھنا ہے۔ کسی قیمت پر بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دینا ہے، نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں، ہمیں تقویٰ میں سے کوئی حصہ ملا یا نہیں۔ اس کے بعد نماز کے بعد اب تلاوت اور دوسری تمام عبادتیں
ان کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر تلاوت کی توفیق دی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ وہی توفیق ہمیں ابھی عطا فرمائیے، تاکہ ہم تیری کتاب کو پڑھتے رہیں، اور تیری کتاب کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو پاتا، مگر بہرحال ہم کمزور لوگوں سے جو جیسے بھی میسر ہے کم از کم اتنا عمل ہم سے ہوتا رہے، اور آخرت کے اندر ہم بالکل تہی دامن اور بالکل محروم القسمت نہ ہو جائیں۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کی بھی پابندی کرنا ہے، اور جو لوگ تسبیح کی پابندی کرتے تھے ان کو تسبیح کی بھی پابندی کرنا ہے، یعنی کرنے والے کام کو کرنا ہے اور بچنے والے کاموں سے بچنا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو وہ تقویٰ جس کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہمیں میسر عطا فرمائی تھی، انشاءاللہ پھر وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اصلی لذت ملے گی ایمان کی، پھر اصلی لذت ملے گی نماز کی، اور پھر اصلی لذت حاصل ہوگی گناہوں سے بچنے کی۔ جن کو میسر ہے ان کو سمجھانا نہیں ہے، اور جن کو میسر نہیں ہے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کچھ لذتیں ایسی ہیں جب آدمی اس میں پڑھتا ہے تبھی حاصل ہوتی ہیں، اس کو الفاظ سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے فرائض اور ایک کا نام ہے نوافل۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث شریف پڑھی ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ میں نے بتلایا اللہ کے جو اوامر ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے فرائض اور ایک کا نام ہے نوافل۔ فرائض اور نوافل کی مثال ایسے سمجھیے کہ فرائض یہ انسان کا راس المال ہے، پونجی، اس کی اپنی کیپٹل، اور نوافل یہ منافع ہیں، نفع راس المال پر ملتا ہے، نفع راس المال پر ملتا ہے۔ تو جو فرائض ہیں وہ انسان کی پونجی ہے، اور نجات کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، فرائض کا وہ راس المال ہے، اور نوافل یہ نفع ہے راس المال پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجات کے اچھا ہونے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے نوافل کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث شریف پڑھی جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ کے حوالے سے بیان کرے، یعنی یہ کہیں کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ جو خطبے کے اندر حدیث شریف پڑھی گئی یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میرا کوئی بھی بندہ فرض ادا کرنے کے ذریعے سے جو تقرب مجھ سے حاصل کرتا ہے وہ کسی بھی دوسری عبادت سے اتنا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تقرب یعنی اللہ سے تعلق، اللہ سے دوستی۔ فرض کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل ہوتا ہے، اور فرض کے علاوہ اور بھی عبادتوں سے تقرب حاصل ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا فرض کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ فرض ادا کر کے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھیے فرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور نوافل سے وہ قربت محبت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
پھر اپنے بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ پہلے تعلق بنتا ہے اور پھر محبت بنتی ہے۔ تو فرض سے تعلق بنا، اور جب بندہ نفل پر آیا تو اب اللہ کی محبت کا وہ مستحق ہونے لگتا ہے، اللہ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں نے بتلایا تھا کان کی حفاظت کرنا ہے، اور جب اللہ خود کان بن جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر کان سے اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، اور اگر کہیں سنا تو برداشت نہیں ہوگا۔ جب اللہ خود کان بن جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ خود کانوں کی حفاظت کرے گا۔ کان گانا سننا، غیبت کرنا اور برائی سننا، بہت سے کان کے گناہ ہو سکتے ہیں، ان تمام گناہوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی پھر اس کو صرف وہ باتیں سننا اچھا لگتا ہے جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں اس کا سننا اس کان کو گوارا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کان بھی ایسے ہی بن جائیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر ہم کو آنا ہوگا۔ فرمایا وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جب اللہ آنکھ بن جائے گا تو پھر آنکھوں کو وہ چیز دیکھنا گوارا نہیں ہوگا جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آنکھیں صرف اس چیز کو دیکھنا پسند کریں گی جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ معنی اللہ کے آنکھ بننے کا۔ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کھیتیاں کاٹ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ زبان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ اتنی خطرناک چیز ہے زبان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان میں پتھر کا ایک ٹکڑا رکھے رہا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرماتے تھے اس لیے تاکہ میں بولنے سے بچ سکوں، بلا ضرورت شدیدہ مجھے بولنا ہی نہ پڑے۔ جب منہ میں کچھ رکھیں گے بول نہیں پائیں گے، بولنے سے اتنا پرہیز، اور واقعی اس سے بھی زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ لا یعنی باتیں کرنا، بکواس کرنا، استہزاء کرنا اور تمسخر کرنا، مذاق کرنا اور جھوٹ بولنا اور غیبت بکنا اور زبان سے کسی کے دل کو چیرنا اور کسی سے شکوہ کرنا، یہ سب وہ گناہ ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ جب انسان بہت ڈھیر ساری عبادتوں کے باوجود آخرت میں حاضر ہوگا تو اس دن یکسر وہ مفلس ہو جائے گا اور اس کے نامہ اعمال سے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے صرف اس کی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے زبان کی شدید ترین حفاظت کرنا ہے، یا تو خاموش رہیں یا اللہ کا ذکر کریں یا زبان کو تلاوت میں لگا دیں، اور اس کے علاوہ تمام جگہوں پر زبان کی حفاظت کریں۔ اور زبان کے حکم میں قلم بھی ہے، اور زبان کے حکم میں آج کل موبائل کے بٹن بھی ہیں۔ جن چیزوں کا بولنا حرام ان چیزوں کا لکھنا بھی حرام، دونوں سیم ہیں، اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، انہی اعضاء کی بات ہوئی جن اعضاء کو میں نے تقوی کے بارے میں بتلایا تھا۔ تو یہ نوافل کے ذریعے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ جس طریقے سے فرض نمازیں ہیں اور نفل نمازیں بھی ہیں، اسی طریقے سے فرض روزہ ہے اور نفل روزہ بھی ہے۔ نفل روزوں کی بھی بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے 30 فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سبھی لوگ بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اب فرض روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، مگر نفل روزہ رکھنے کی سعادت کا موقع اللہ نے ابھی بھی رکھا ہے۔ نفل روزوں کی ہمیں عادت پڑانا چاہیے۔ شوال کے 6 روزے، من اتبع ستا من شوال، جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو فرمایا کانا کا صیام الدار، کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ ہر سال جو 6 روزہ شوال کا رکھ لے گا تو جب وہ انتقال کرے گا تو اس کا ہر سال پورا سال روزے دار میں شمار کر دیا جائے گا۔ شوال کے 6 روزے رکھنا، اسی طرح ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھنا ایام البیض کے، 13، 14، 15 لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے بھی لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور 6 الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے کے اندر 3 روزہ رکھنا، اور جو مخصوص ایام کے روزے ہیں جیسے عاشورہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، ان روزوں کا اہتمام کرنا، اور وہ شعبان کے نصف کا روزہ، ان روزوں کا اہتمام کرنا۔ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ شہوت ٹوٹتی ہے، اور جب شہوت ٹوٹتی ہے تو شیطان آنا جانا کم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے کوئی ایک گھاس سے بھری ہوئی چراگاہ ہو، اچھا باغیچہ ہو، اس میں خوب گھاس پودا ہو، تو چرنے والے جانور وہاں پر آئیں گے اور آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ گھاس مرجھا دی جائے، اس کو خراب کر دیا جائے، تو اب جانور کی رغبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم لوگوں کے قلب ہیں، وہ دنیا میں لگنے کی وجہ سے اور اللہ سے غفلت کرنے کی وجہ سے اور معصیت کی وجہ سے اور پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے اور بیجا جگہ زبان استعمال کرنے کی وجہ سے دل کی کھیتیاں خوب ہری بھری ہو جاتی ہیں، شہوت خوب بھرپور ہو جاتی ہیں، تو شیطان کا آنا جانا خوب بڑھ جاتا ہے۔ جب آدمی نفلوں کا اہتمام کرے گا، گناہوں سے پرہیز کرے گا اور نفلی روزے رکھے گا، تو وہ جو شیطان کی کھیتی وہ مرجھا جائے گی۔ جب شیطان کی کھیتی مرجھا جائے گی، اب وہ آنا جانا بند کر دے گا، کم کر دے گا، تو آدمی کا گناہوں سے بچنا مزید آسان ہو جائے گا اور عبادتوں کے اندر رغبت مزید آسان ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں۔ اب اسی تقوی پر ہم کو 11 مہینے قائم رہنا ہے، فرض عبادات کے ذریعے بھی اور نفل عبادات کے ذریعے بھی اور ظاہری طاعات کے ذریعے بھی اور باطنی طاعات کے ذریعے بھی اور تمام گناہوں سے پرہیز کے ساتھ بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔